بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا ملک افغانستان کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر ہم ملک افغانستان کے وسائل پر گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا ملک افغانستان کے حصہ سوم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ملک افغانستان کی مختصر تاریخ پر گفتگو کی تھی۔ اس تاریخ کا جائزہ لیا کہ جس کا تعلق اسلام آنے کے بعد سے تھا، یعنی تاریخ بعد از اسلام سے۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ملک افغانستان کا طرز حکومت تھا۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور آج کے سبق کی اہم مباحث پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک افغانستان کے وسائل پر مبنی ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ملک افغانستان کے تیل اور گیس کے ذخائر ہوں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ ملک افغانستان کی معدنیات ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ اس ملک کی زراعت ہے، اور سب سے آخری پوائنٹ جس پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ملک افغانستان کے انسانی وسائل ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 4 اہم پوائنٹس ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی ملک افغانستان کے تیل اور گیس کے ذخائر کی جانب، اور جانتے ہیں کہ ملک افغانستان کے پاس تیل اور گیس کے کس قدر ذخائر موجود ہیں۔ افغانستان کے پاس تیل اور گیس کے اہم ذخائر ہیں، جس کا تخمینہ 1.6 بلین بیرل تیل سے لے کر 5.8 ٹریلین کیوبک فٹ گزرتی گیس تک ہے۔ تاہم جاری تنازعات، بنیادی ڈھانچے کی کمی اور محدود تکنیکی مہارت سمیت متعدد عوامل کی وجہ سے ان وسائل کا استحصال اب بھی مشکل ہے۔ افغانستان کے تیل اور گیس کے شعبے کی طرف سے پیش کردہ چیلنجز اور مواقع کا جائزہ لیتے ہیں۔ افغانستان کے تیل اور گیس کے شعبے کی ترقی کے لیے ایک اہم چیلنج ملک کے اندر جاری تنازع ہے۔ سیکورٹی صورتحال نے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ملٹی نیشنل آئل کمپنیوں کے لیے مارکیٹ میں داخل ہونا مشکل بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاری کی کمی اور اہم انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی ہے۔ ملک کا بنیادی ڈھانچہ محدود ہے، جس کی وجہ سے تیل اور گیس کی مصنوعات کو نکالنے کی جگہوں سے مارکیٹ تک پہنچانا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ ایک اور اہم چیلنج تیل اور گیس کے شعبے کو ترقی دینے اور چلانے کے لیے درکار تکنیکی مہارت کی کمی ہے۔ تیل اور گیس کی صنعت میں افغانستان کے محدود تجربے کا مطلب یہ ہے کہ ملک ضروری مہارت فراہم کرنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ملٹی نیشنل آئل کمپنیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ چیلنجز کے باوجود افغانستان کے تیل اور گیس کے شعبے کی ترقی اقتصادی ترقی کے لیے اہم مواقع پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس شعبے کی ترقی سے حکومت کو نمایاں آمدنی حاصل ہو سکتی ہے، جس کا استعمال بنیادی ڈھانچے کے اہم منصوبوں جیسے سڑکوں اور ہسپتالوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تیل اور گیس کا شعبہ ملازمت پیدا کر سکتا ہے اور مینوفیکچرنگ جیسے دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے ایک داخلی مقام فراہم کر سکتا ہے۔ مزید برآں اس شعبے کی ترقی سے افغانستان کی درآمدی توانائی پر انحصار کم ہوگا، جس سے ملک کی توانائی کی سلامتی میں اضافہ ہوگا۔ آخر میں ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں کہ افغانستان کا تیل اور گیس کا شعبہ اقتصادی ترقی کے لیے اہم مواقع پیش کرتا ہے، تاہم اس شعبے کی ترقی اب بھی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے حکومت اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی جانب سے ٹھوس کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک افغانستان کے تیل اور گیس کے ذخائر کا جائزہ لیا، اس کے چیلنجز اور مواقع پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ملک افغانستان کے معدنی وسائل۔ ملک افغانستان کے معدنی وسائل پر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے پاس کس قدر معدنیات موجود ہیں۔ افغانستان $1 ٹریلین سے زیادہ مالیت کے اہم معدنی وسائل کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان وسائل میں لوہا، تانبا، سونا، لیتھیم اور دیگر قیمتی پتھر شامل ہیں۔ تاہم وسائل کی اس دولت کے باوجود مختلف عوامل کی وجہ سے ان معدنیات کا حصول بدستور مشکل ہے۔ معدنیات کے حصول کے
کے لیے چیلنجز درپیش ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ افغانستان کے معدنی وسائل کے لیے سب سے اہم ملک کے اندر جاری تنازعات ہیں۔ سلامتی کی صورتحال نے بین الاقوامی کان کنی کمپنیوں کے لیے ملک میں کام کرنا اور موجودہ کانوں کے لیے اپنی پوری پیداواری صلاحیت تک پہنچنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ 2017 میں یونائٹڈ اسٹیٹس جیولیگل سروے نے سیکورٹی خدشات کی وجہ سے افغانستان میں اپنی کارروائیاں عارضی طور پر روک دی تھیں۔ ایک اور اہم چیلنج معدنیات کو نکالنے کی جگہوں سے مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے درکار بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے۔ ملک کا نقل و حمل کا بنیادی ڈھانچہ انتہائی محدود ہے، جس کی وجہ سے معدنیات اور دیگر مصنوعات کو پورے ملک میں منتقل کرنا مشکل ہے۔ ایک اور چیلنج جو ملک کے افغانستان کو درپیش ہے وہ تکنیکی مہارت کی کمی ہے، کیونکہ ملک میں کان کنی کی ایک مؤثر صنعت کو ترقی دینے اور چلانے کے لیے ضروری مہارت کے حامل افراد کی کمی ہے۔ اس کے مواقع پر بات کرتے ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود افغانستان کے معدنی وسائل اقتصادی ترقی کے لیے نمایاں مواقع پیش کرتے ہیں۔ ان وسائل کے استحصال سے حکومت کو اہم محصولات مل سکتے ہیں جو کہ سڑکوں اور ہسپتالوں جیسے اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کان کنی کا شعبہ ملازمتیں پیدا کر سکتا ہے اور مینوفیکچرنگ جیسے دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے ایک داخلی مقام فراہم کر سکتا ہے۔ افغانستان کے معدنی وسائل غیر ملکی امداد پر ملک کا انحصار کم کرنے اور ملک کی اقتصادی ترقی کو آسان بنانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے سبق کا آج کا دوسرا پوائنٹ یعنی ملک کے افغانستان کی معدنیات مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے ملک افغانستان کی زراعت۔ آئیے جانتے ہیں کہ ملک افغانستان میں زراعت کے کس قدر مواقع، چیلنجز اور کون کون سی اہم فصلیں موجود ہیں۔ زراعت افغانستان کی اکثریتی آبادی کے لیے معاش کا بنیادی ذریعہ ہے جو تقریباً 80% آبادی کو روزگار فراہم کرتا ہے اور ملک کی GDP میں 50% حصہ ڈالتی ہے۔ افغانستان انار، خوبانی اور بادام جیسے اعلیٰ قسم کے پھل اور گری دار میوے پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ افغانستان کی زراعت میں تنوع کا فقدان ہے کیونکہ تمام فصلوں میں گندم کا حصہ 70% سے زیادہ ہے۔ مالیات اور منڈیوں تک محدود رسائی بھی زرعی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی کمی اور نقل و حمل کی ناقص سہولیات کی وجہ سے پیداوار کو کھیتوں سے منڈیوں تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں زرعی ترقی کے لیے سے اہم چیلنجز میں سے ایک عدم تحفظ ہے۔ جاری تنازع کسانوں کے لیے اپنے کھیتوں تک محفوظ طریقے سے رسائی اور زرعی مصنوعات کے لیے منڈیوں تک محفوظ طریقے سے پہنچنا مشکل بناتا ہے۔ آبی وسائل کی کمی ملک میں ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے منسلک خشک سالی اور شدید موسم نے پانی کی کمی کے چیلنجوں کو بڑھا دیا ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود زراعت افغانستان کی اقتصادی ترقی کے لیے اہم مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اس شعبے کی ترقی روزگار کے مواقع فراہم کر سکتی ہے اور فوڈ پروسیسنگ جیسے دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے ایک بنیاد کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ افغانستان زرعی وسائل، مٹی اور حیاتیاتی تنوع سے مالا مال ملک ہے جو پائیدار زرعی طریقوں کو فروغ دے سکتا ہے اور پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے۔ مزید برآں شہر ریشم کے ساتھ افغانستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ملک کی زرعی مصنوعات کے لیے نئی منڈیوں تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اہم بنیادی ڈھانچے کو تیار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جو ٹرانزٹ لاگت کو کم کر سکتا ہے اور زرعی تجارت کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم نے ملک افغانستان کے ایک اور وسیلے یعنی افغانستان کی زراعت پر بات کی۔ اس طرح ہمارا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ ہے ملک افغانستان کے انسانی وسائل۔ آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ ہے ملک افغانستان کے انسانی وسائل۔ آئیے جانتے ہیں ملک افغانستان کے پاس
کس قدر انسانی وسائل موجود ہیں۔ انسانی وسائل کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کا ایک اہم جز ہوتے ہیں۔ افغانستان میں آبادی کا حجم بنیادی طور پر نوجوان ہے، جس کی 65% آبادی 25 سال سے کم ہے۔ افغانستان کے انسانی وسائل کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ آئیے ان چیلنجز کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ افغانستان کے انسانی وسائل کو درپیش سب سے اہم چیلنجز میں سے ایک تعلیم کی کم سطح ہے۔ افغانستان میں خواندگی کی شرح تقریباً 43% ہے، جس میں صرف 28% خواتین خواندہ ہیں۔ خواندگی کی یہ کم شرح ملک کی اپنی افرادی قوت کو تیار کرنے اور مختلف شعبوں میں پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے متاثر کرتی ہے۔ مزید برآں افغانستان میں تنازعات کے نتیجے میں پورے ملک میں نقل مکانی اور سیکورٹی کا فقدان ہے۔ اس عدم تحفظ نے لوگوں کے لیے تعلیم تک رسائی اور روزگار کے مواقع تلاش کرنا مشکل بنا دیا ہے، جس سے انسانی وسائل سے متعلق چیلنجز میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود افغانستان کے انسانی وسائل ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے اہم مواقع پیش کرتے ہیں۔ نوجوان آبادی کے ساتھ ممکنہ صلاحیتوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، جسے تعلیم اور تربیت کے ذریعے تیار کیا جا سکتا ہے۔ معیاری تعلیم، پیشہ ورانہ اور تکنیکی تربیت اور ہنرمندی کی ترقی میں سرمایہ کاری افراد کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ ایسے ہنرمندوں کو تیار کر سکیں جن کی ملک کی مارکیٹ میں مانگ ہے۔ ایک ہنرمند افرادی قوت کو تیار کرنا براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر سکتا ہے اور مزید اقتصادی مواقع حاصل کر سکتا ہے، جو ملک کی اقتصادی ترقی میں معاون ہے۔ تعلیم اور تربیت کاروباری صلاحیت کو بھی فروغ دے سکتی ہے، لوگوں کو اپنے کاروبار شروع کرنے کے قابل بناتی ہے اور معاشی ترقی میں مزید حصہ ڈالتی ہے۔ مزید یہ کہ اشارہ ریشم پر ملک کا اسٹریٹجک مقام ملک کے انسانی وسائل کو ترقی دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ BRI اہم بنیادی ڈھانچے کو تیار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جو انسانی وسائل کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہوئے رابطے کو بہتر بنا سکتا ہے اور علاقائی تعاون کو فروغ دے سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق کا آخری پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کی اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے ملک کے افغانستان کے وسائل پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک افغانستان کے تیل اور گیس کے ذخائر ہے۔ اسی طرح آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ جس پر ہم نے بات کی وہ ملک افغانستان کی معدنیات تھی۔ تیسری چیز جس پر آج ہم نے گفتگو کی وہ اس ملک کی زراعت تھی، اور سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے انسانی وسائل تھے جس پر تفصیلاً گفتگو کی گئی۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔